الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لیول 2 ہے بگننگ ٹو اینڈ کا. سبق نمبر 4 ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 73 سے لے کر 110 یعنی 110 تک انشاءاللہ ہم آیات آج کے لیسن میں کور کریں گے. اور اسی طرح ہمارے کل کے لیسن میں جو ایک پیج رہ گیا تھا ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے پہلے. اس کے بعد آج کا لیسن آیت 73 سے لے کر 110 تک ہم مکمل کریں گے بإذن اللہ. کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح کورس کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ کا وہ کل والا پیج ہے جس میں آیات 68 سے لے کر 73 تک یہ آیات آج ہم نے پڑھنی ہے. ان کے موضوعات دیکھ لیجئے. چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکین دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کی مجالس گناہ کی مجالس ہوتی تھیں، شرک بدعات جہالات کی مجالس ہوتی تھیں. تو ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا. جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا انہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا. قرآن کے ذریعے نصیحت ہے اور اسی طرح قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے. جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے اس کی کیا مثال ہے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ اور دیگر موضوعات اس پیج کے اندر شامل ہیں. پہلا ٹاپک ہے کہ اعراض کرو مذاق اڑانے والی مجلس سے. اللہ کی آیات کی عیب جوئی کرنے والوں سے اعراض کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں الَّذِينَ ان لوگوں کو جو يَخُوضُونَ عیب جوئی کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے اعراض کیجئے. حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ کسی اور بات میں، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے فَلَا تَقْعُدْ تو نہ آپ بیٹھیے بعد ذکر نصیحت کے بعد مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیے. اگلی آیت کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں. نہیں ہے ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں. کیا نہیں ہے؟ من حسابہم ان ظالموں کے حساب میں سے. یعنی حساب ہم کے اندر جو ہم پروناؤن ہے ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے وہ جو اللہ کی آیات میں عیب جوئی کرنے والے ظالم قوم ہیں ان کی طرف. تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے. من شیء کچھ بھی. ولکن ذکرى، اور لیکن یہ نصیحت ہے. لعلہم یتقون تاکہ وہ ڈرے، تاکہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ کی آیات کے اندر عیب جوئی کرنا، یہ اس زمانے کے لیے بھی اور ہمارے اس زمانے کے لیے بھی یہ عمومی آیت ہے کہ کسی بھی مجلس کے اندر اگر اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، دین اسلام سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی عیب جوئی کی جا رہی ہے، تو ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس مجلس کے اندر بیٹھے. تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اس مجلس سے اعراض کیجئے، دور ہو جائیے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے، مطلب آپ بھول چوک سے اس مجلس میں چلے جائیں، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى تو یاد آنے کے بعد وہاں پر مت بیٹھیں. ذکرہ کا مطلب نصیحت بھی ہے اور ذکرہ کا مطلب یاد آنا بھی ہے.
تو یاد آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھے مع القوم الظالمین، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ مکی صورت ہے، مکی موضوعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دیجئے، واو کا مطلب اور، ذر یہ فعل امر ہے، پورا فعل ہے، وَذَرَ يَذِرُ سے، ذر چھوڑ دیجئے، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو کیا بنا لیا، لعبن کھیل، ولہون اور تماشا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ پہلے یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ مزید کیا کیا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ غرت کا کیا مطلب ہے جی، دھوکے میں ڈال دیا، ہم ان کو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وذکر بہ، اور اس قرآن یا اس دین کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے، اس دین کے ذریعے کیا کیجئے، نصیحت کیجئے، ان تبصل نفس بما کسبت، یہ کہ ہلاک کر دی جائے کوئی نفس بسبب اس کے جو اس نے کمایا۔ بیما، با کا یہاں مطلب کہ سبب کے معنی میں ہے، بیما کا سبب جو اس نفس نے کمایا، تو کسی نفس کی اپنی کمائی کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا جائے، آپ نصیحت کیجئے اس دین سے، اس دین کے ذریعے۔ لیس لہا، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولی کوئی مددگار، ولا شفیع اور نہ سفارش کرنے والا، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر آپ بدلے میں دیں، دیکھیں عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے، برابری کرنا، اگر آپ برابری کے اندر دینا چاہیں، کل عدل، ہر بدلہ، لا یؤخذ منہا، تو اسے نہیں لیا جائے گا۔ یعنی ان تعدل، تعدل کا مطلب وہ نفس، اگر وہ نفس دینا چاہے، مطلب جو اس نے گناہ کیے ہوں گے کل قیامت کے دن، اب اس نفس نے دیکھا کہ کوئی میرا مددگار یا سفارشی نہیں ہے آج، تو اگر وہ بدلے میں دینا چاہے، ہر چیز دینا چاہے، تو لا یؤخذ منہا، اس سے وہ نہیں لی جائے گی۔ مطلب کل قیامت کے دن یہ مال و دولت یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ابلسوا، جنہیں ہلاک کر دیا گیا یا جنہیں دھوکے میں ڈال دیا گیا، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا انجام بتایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، لہم ان کے لیے شراب پینا ہوگا، من حمیم کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا، بما بسبب اس کے جو کانوا یکفرون انہوں نے کفر کیا، جو انہوں نے کفر کیا اس کے سبب ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ جی اولئک الذین ابلسوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دھوکے میں ڈال دیا گیا، بما کسبوا جو انہوں نے کمایا اس کے سبب، یا انہیں ہلاک کر دیا گیا، ہلاکت میں ڈال دیا گیا ان کی کمائیوں کے سبب۔ جی اگلے موضوع پر چلتے ہیں، کیا ہم غیر اللہ کو پکاریں؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے اس کی کیا مثال ہے، اور ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعنا جو نہیں ہمیں فائدہ دیتا، ولا يضرنا اور نہ ہی ہمیں نقصان دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے علاوہ اس کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دیتا ہے نہ ہمیں نقصان دیتا ہے، یعنی یہ غیر اللہ نہ ہمیں فائدہ دیتے نہ نقصان۔ وَنُرَدُّ اور ہم پلٹا دیے جائیں، عَلَىٰ آقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، مطلب ہم الٹے قدم پلٹا دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی، بعد اس کے کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو مطلب اللہ کی ہدایت کے بعد ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جائیں، تو یہ ان کی مثال ہے جو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹے۔ کالذی اس شخص کی مانند، یعنی وہ بندہ جو ایمان کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹتا ہے، کالذی اس شخص کی مانند ہے، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا جس کو
گم کر دیا ہے شیاطین نے زمین میں، حیران، وہ حیران ہو کر گھومتا ہے زمین کے اندر، جس کو یعنی استہوت جنگل میں گم کرنے کے معنی میں آتا ہے یا رستہ گم کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو جس شخص کو شیطان نے گم کر دیا ہے یا شیاطین نے گم کر دیا ہے، وہ حیران پریشان ہو کر زمین میں گھوم رہا ہے. یہ مثال ہے اس کی جو دین کے بعد واپس کفر کی طرف پلٹتا ہے. لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، جو پکارتے ہیں اس کو، بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف. اس کے ساتھی ہیں، اہل ایمان ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ائتنا، ہمارے پاس آ جاؤ، ائتی، آ جاؤ، نہ ہمارے پاس. قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. قل ان ھدی اللہ، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ھو الھدی، وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کیا؟ لِنُسْلِمَ، کہ ہم فرما بردار بنے، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم اس کے لیے جھک جائیں، ہم اس کے لیے فرما بردار بن جائیں. اللہ اکبر. تو انسان کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹنا اس کے ہاں شدید نفرت کا باعث ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس اس نے چکھ لی جس کے ایمان میں 3 چیزیں ہوں. اس شخص نے ایمان کی ذائقے کو چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا جس کے ایمان میں 3 چیزیں ہوئیں. اچھا جی، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ شخص ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹنا ایسے ناپسند کرتا ہے جیسے آگ کے اندر پھینکے جانے کو وہ ناپسند کرتے ہیں. مطلب کیا؟ کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے آگ کے اندر پھینک دیا جائے، ایسے ہی وہ بندہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹے. تو جس شخص کے ایمان میں یہ جذبہ ہوا اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا. اللہ اکبر. اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا. جی، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کے معنی میں آتا ہے، اور یہ ایذا نہیں ہے. وہ ایذا تھا، وہ جب فعل ماضی سے پہلے آئے تو ماضی مضارع کے معنی میں ہوتا ہے. یہ ایذ ہے، یہ ایذا نہیں ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو. نماز قائم کرو، اسی اللہ سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ہے جس کی طرف، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحشر ہے، کیونکہ وہ تمام لوگوں کو، تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا دن ہے. کل بھی یہ ٹاپک گزرا تھا. وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جس نے خالقہ، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا، کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جائے گا. اللہ اکبر. کن فیکون، اور اس کے بارے میں پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو گزر چکی ہے. جی، بارک اللہ فیکم. یہ جو لفظ ہے سیکنڈ لاسٹ لائن میں، اولئک الذین ابسلوا، مجھے پڑھنے میں یہ غلطی لگی، میں نے لام کو پہلے پڑھ لیا. یہ کچھ زبان کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرمائے. اولئک الذین ابسلوا، کیونکہ وہ کیمرے کی طرف بھی توجہ، سلائڈ کی طرف بھی توجہ، آپ کی چیٹ وغیرہ کی طرف بھی، تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے. تو یہ لفظ کیا ہے؟ ابسلوا. میں نے غالباً لام کو پہلے پڑھ کر ابلسو پڑھ لیا تھا. چلیے جی، تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم صفحہ نمبر 137 137 شروع کرتے ہیں. پارہ نمبر 7 ہے، اور اس صفحے میں آیات ہیں 73 سے لے کر 81 تک، 73 سے لے کر 81 تک یہ آیات ہیں. اور اس صفحے کو 6 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. اللہ اکبر. 6 موضوعات. اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ الانعام جہاں پر ہم نے شروع کی تھی، تو وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الانعام کے اندر گزشتہ
انبیاء کا یا گزرے ہوئے انبیاء رسول کا ذکر نہیں ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے, عقائد کا ذکر ہے, اور عقائد مکی صورتوں کے موضوعات میں سے عقائد کا موضوع بھی شامل ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. جی تو اللہ نے فرمایا, وہی آیت نمبر 73 مکمل ہو رہی ہے اس پیج پر, قولہ الحق, اسی کی بات سچی ہے, اسی اللہ کی بات سچی ہے, حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ, اور اسی کی بادشاہت ہے. یوم ينفخ فی الصور, جس دن پھونک ماری جائے گی, فعل مجہول ہے, جس دن پھونکا جائے گا سور میں, جس دن سور میں پھونکا جائے گا. سور ایک سینگ نما آلہ ہے جس کے اندر پھونک ماری جائے گی, جو کہ قیامت کے دن, جسے الفزع الاکبر, قیامت کا بڑا دن ہوگا, یہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. عالم الغیب والشہادہ, وہ اللہ جو ہے وہ غیب اور شہادہ مطلب چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے, ان کا علم رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے, وہ اللہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. اللہ نے فرمایا یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. بڑا خوبصورت واقعہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خوبصورت دلیل دے کر مشرکین کو لاجواب کر دیا تھا, اسی مکالمے کے اندر آگے چل کر وہ دلیل بھی آ رہی ہے. پہلے آپ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تگ و دو اور جستجو کو دیکھیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب کہا ابراہیم نے, لِأَبِيهِ, اپنے والد آزر سے, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا, أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا, کیا آپ بناتے ہیں, کیا آپ پکڑتے ہیں, أَصْنَامًا, بتوں کو, آلِهَةً, معبود, الہ کی جمع آلہہ, صنم کی جمع اسنام, اور آپ اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے صنم اسنام کا لفظ اور الہ یا آلہہ کا لفظ یوز کرتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں, انی اراک, بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں, وقومک, اور آپ کی قوم کو, فی ضلال مبین, کھلم کھلا گمراہی میں, واضح گمراہی کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرنے والا کام ہے یہ کھلم کھلا گمراہی ہے. میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں. تو دیکھیں شرک ہو گیا, جہالات ہو گئی, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. حالانکہ والد ہیں لیکن بالکل کھلے عام دو ٹوک الفاظ کے اندر بتلایا کہ اے میرے والد گرامی, آپ اور آپ کی قوم فی ضلال مبین, کھلم کھلا یا واضح گمراہی کے اندر ہے, یہ جو آپ نے بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, نُرِي ابراہیم, ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو, ملکوت السماوات والارض, ترجمہ ماضی والا کیا جائے گا, مطلب ہم نے دکھائیں ابراہیم کو, کیا دکھائیں, ملکوت السماوات والارض, آسمانوں زمین کی مخلوقات, ملکوت مخلوقات کے, آسمان و زمین کی جو مخلوقات ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دکھائیں. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور تاکہ وہ ہو جائے یقین رکھنے والوں میں سے, وَلِيَكُونَ, تاکہ وہ ہو جائے, مِنَ الْمُوقِنِينَ, یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. اللہ نے فرمایا اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے اور حق کی جستجو دیکھیے, حق کی جستجو, حق تک پہنچنے میں ان کی کوشش, تدبر, تفکر دیکھیے. فلما جن علیہ اللیل, جب ان پر رات چھا گئی, فلما جن, پر جب چھا گئی, علیہ ان پر, اللیل رات, رآ کوکبا, تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا, قال, کہا, ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. یعنی وہ قوم کے لوگ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ ستاروں کی, چاند کی, سورج کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو تمہارے کہنے کے مطابق میں کہتا ہوں کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا, پس جب وہ چھپ گیا, صبح ہوئی تو ستارہ غائب. قال, حضرت ابراہیم نے کہا, لا احب الافلین, میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا, میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر,
گویا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تدبر تفکر دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں واضح یہ دکھائی دے گا، گویا کہ آپ اپنی قوم کو بھی سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، پس جب دیکھا چاند کو بازغاً چمکتے ہوئے، قال کہا هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پس جب وہ چھپ گیا، قال کہا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي، اگر نہ دی مجھے ربی میرے رب نے ہدایت، لَأَكُونَنَّ، تو میں ضرور ہو جاؤں گا، مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، گمراہوں کی قوم میں سے۔ مطلب یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے اپنے سروں کو جھکانے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تو یہ جاہل لوگ ہیں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پس جب دیکھا سورج کو بلند چمکتے ہوئے، بازغتاً چمکتے ہوئے، قال کہا هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے، هَذَا اکبر، یہ بڑا ہے۔ دیکھیے یہ تو چاند سے، یہ تو ستاروں سے بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پس جب وہ چھپ گیا، الشمس عربی میں مونس سے استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے فَلَمَّا أَفَلَتْ، افلا نہیں بلکہ افلت، پس جب وہ غائب ہو گیا، چھپ گیا، قال، حضرت ابراہیم نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو میں تو اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انی وجہت وجہی، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنا رخ کرتا ہوں، میں اپنا چہرہ کرتا ہوں، وجہی اپنا چہرہ موڑتا ہوں، للذی، اس کے لیے جس نے، اس ذات کے لیے جس نے، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، یکسو ہوتے ہوئے، یعنی اس اللہ کی طرف میں اپنا رخ موڑتا ہوں یکسو ہوتے ہوئے، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکوں میں سے، تو میں تو اس اللہ کی طرف رخ کرتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مطلب یہ چیزیں جو ہیں میں ان کی عبادت کیوں کروں، جو ان کا پیدا کرنے والا ہے میں ان کی عبادت کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر، نہ صرف ان کا بلکہ مثال دی فطر السماوات والارض، نہ صرف یہ سورج چاند ستارے بلکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں۔ وحاجہ قومہ، حاجہ، واو کا مطلب اور حاجہ، حجت کی، ہو اس سے، کس سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، قوم ہو ان کی قوم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے حجت کی، بحث مباحثہ کیا۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم حجت کرتے ہو میرے ساتھ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، اور تحقیق اس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بہ، اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، مطلب جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا، مگر، ان یشاء ربی شیئا، مگر میرا رب جو چاہے، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ بھی چاہے، شیئن، جو کچھ بھی، میرا رب جو کچھ بھی چاہے، لیکن یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم ڈرتے ہو، میں تو ان سے نہیں ڈرتا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب وسیع ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، میرا رب ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے علم کے اعتبار سے۔ افلا تتذکرون، پس تم، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لا تتذکرون، کیا پس تم نہیں نصیحت پکڑتے، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے، اتنی میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، اب دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 81، اس کا ذکر آگے چل کر بھی آ رہا ہے۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے قوم کے مقابلے میں ایک بہترین قسم کی حجت اور دلیل تھی جو آپ نے اپنی قوم کو دی اور قوم لاجواب ہو جاتی ہے. کہنے لگے وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیسے میں ڈروں، مَا أَشْرَكْتُمْ، جو تم نے شرک کیا، جو تم نے شریک ٹھہرایا، میں اس سے کیسے ڈروں. وَلَا تَخَافُونَ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. مطلب شرک تم کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، تم نہیں ڈر رہے، تو میں کیوں ڈروں. وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈروں. اللہ اکبر. أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نہیں ڈرتے، لا تخافون، تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، یہ کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے تم پر جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا دیا. تو اب حضرت ابراہیم کے الفاظ سنیے، کہتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب دو گروہ ہو گئے ہیں، ایک میں ہوں اور ایک آپ، قوم کے لوگ جو جہلا ہیں، مشرکین. أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، فریقین کا مطلب دو گروہ، دونوں گروہوں میں سے کون، ایو کا مطلب کون ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے. ایو الفریقین، دونوں گروہوں میں سے کون، احق، زیادہ حق رکھتا ہے، بالامن، امن کا. مطلب دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حق رکھتا ہے. کیا وہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کون ہے جو امن و امان کا زیادہ حقدار ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ دلیل ہے، اگر تم علم رکھتے ہو. بڑی خوبصورت، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تفسیر بھی بیان کی. تو اس آیت سے یعنی کہ میری اور آپ کے لیے اس کے اندر ایک بہترین لیسن ہے کہ کبھی بھی ہمیں کسی صحیح چیز پر عمل کرتے ہوئے شرم و حیا، جھجکنا، ڈرنا، شرم کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے حق بات پر یا درست چیز پر عمل کرتے ہوئے. حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے یہی تو کہا تھا کہ تم گناہ کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تم اس کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تم نہیں ڈر رہے، تو میں کیسے ڈروں. تو دونوں گروہوں میں سے کون امن و امان کا زیادہ مستحق ہے؟ کیا میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا یا میری قوم کے لوگوں، تم سب جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو حق پر قائم ہو، حق پر ڈٹا ہوا انسان، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ امن و امان کے اندر ہے، اس کے اندر ان کا ڈر نہ ہو جو گمراہی اور ضلالت پر ہے. اللہ اکبر. امید ہے کہ یہ آیت اور یہ دلیل آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگی. تو چلیے جی اب چلتے ہیں اگلے پیج کے اندر کی طرف. پیج نمبر 138 ہے، پارہ نمبر 7 ہے، آیات ہیں 82 سے لے کر 90 تک. اس پیج پر موضوع وہی شرک کا چل رہا ہے، چونکہ مکی صورتیں ہیں، عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس پیج کو 5 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا، اور یہ وہ پیج ہے قرآن مجید کا، یہ واحد وہ مقام ہے جس میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا. کتنے انبیاء کا؟ 18، جیسے کہ آگے ذکر آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں، اور وہ ہدایت پر ہے. گویا کہ اس آیت سے اللہ رب العزت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کی، اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو حق پر ہوتا ہے، جو اللہ کی توحید اور اللہ کے دین پر استقامت والا ہوتا ہے، وہ امن و امان کا زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا. ظلم کی تفسیر کیا ہے؟ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 سے پتہ چلتی ہے کہ ظلم کی تفسیر کیا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے،
یا بنیا میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک ظلم عظیم ہے بے شک شرک کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے تو اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا جی تو اس آیت سے دیکھیں نا یہ ہے قرآن مجید ایک جگہ پر ایک چیز کی طرف اشارہ گزرتا ہے دوسری جگہ پر اس کی وضاحت آ جاتی ہے یہاں پر یہ صرف یہ بتلا دیا کہ وہ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا اچھا پھر ظلم کیا ہے سورۃ لقمان سے پتا چلا کہ ظلم شرک ہے ان الشرک لظلم عظیم تو یہ جو لوگ ہیں اولئک لہم الامن ان کے لیے امن ہے وہم مہتدون اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں پھر اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا تو یہ تھی ہماری حجت آتینا ہم نے دی اس حجت کو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم کو دی علی قومہ ان کی قوم کے مقابلے میں اعلی اگینسٹ کے معنی میں بھی آتا ہے مقابلے کے معنی میں بھی آتا ہے تو جب حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے بحث مباحثہ ہوا تو تکرار ہوئی تو یہ دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو دی تو پتا چلا کہ یہ جو حضرت ابراہیم نے جواب اپنی قوم کو دیا تھا کہ تم شرک کرتے ہو تم نہیں ڈرتے تو میں اللہ کی عبادت کرنے والا حق پر جو ہوں تو میں کیسے ڈر سکتا ہوں کیف اخاف میں کیسے ڈروں اللہ اکبر اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا یہ تھی ہماری دلیل فرمایا نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں دراجات من نشاء جس کے چاہتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کرتے ہیں ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم علیم علم رکھنے والا ہے آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے انبیاء کا ذکر چل رہا ہے آپ بے شک شمار کرتے جائیں یہاں سے انبیاء کا ذکر 18 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا اس آیت اور اس کے بعد والی آیات میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اور ہم نے عطا کیے اس کو حضرت ابراہیم کو وَوَهَبْنَا واو کا مطلب اور ہے دوسرا جو واو ہے وہ فعل ماضی کا ہے وَوَهَبْنَا ہم نے عطا کیے لَهُ اس کے لیے یعنی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا کیے اسحاق حضرت اسحاق وَيَعْقُوبَ اور حضرت یعقوب ہم نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عطا کیے یعنی کہ بڑی عمر میں حضرت اسحاق عطا کی گئے اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر چلیں مجھے چیٹ میں بتائیں حضرت یعقوب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا چیٹ میں بتائیے میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت ابراہیم سے کیا رشتہ تھا ماشاءاللہ بالکل جواب درست ہے الحمدللہ بارک اللہ فیکم گرینڈ سن کا رشتہ تھا یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے سن نہیں بلکہ گرینڈ سن پوتے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل بیٹے تھے ایسے ہی ہے نا تو حضرت ابراہیم دادا ہیں اور حضرت یعقوب پوتے ہیں لیکن اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے پوتے کی نسبت دادا کی طرف کی تو پتہ چلا پوتا بھی دادا کی ہی اولاد ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب حالانکہ حضرت ابراہیم کو تو اسحاق اور حضرت اسماعیل عطا کیے گئے تھے لیکن پوتے کا بھی کہا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب یعنی اسحاق کا بیٹا یعقوب تو پتہ چلا پوتا بھی دادا کی ہی ملکیت ہوتا ہے اللہ اکبر کیونکہ وہ دادا سے ہی نسل آگے چلتی ہے ایسے ہی ہے جی حضرت اسحاق جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اللہ نے فرمایا کلن ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی سب کو ہم نے یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب جن کا ذکر چل رہا ہے کلن ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام ہدینا من قبل اس سے پہلے ہم نے ان کو ہدایت دی تھی تو پتہ چلا حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے تھے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور ان کی اولاد میں سے کن کی اولاد میں سے اب بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں اس سے مراد حضرت نوح ہے اور ان کی اولاد میں سے داود
حضرت داؤد علیہ السلام تھے، وسلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وایوب اور حضرت ایوب علیہ السلام تھے، ویوسف حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہارون حضرت ہارون علیہ السلام تھے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ کو لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے نیچے، یہ وہی دلیل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے حضرت ابراہیم کو دی۔ اچھا جی، مزید انبیاء کا ذکر دیکھیے، وَزَكَرِيَّا حضرت زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا حضرت یحییٰ علیہ السلام، وعیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وإلیاس حضرت الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین یہ سب کے سب صالحین اللہ کے نیک بندے تھے، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ واسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، والیسع حضرت یسع علیہ السلام، ویونس حضرت یونس علیہ السلام، ولوطا حضرت لوط علیہ السلام، وکلن اور ان سب کو حضرت لوط پر 18 انبیاء کا نام یا ذکر مکمل ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کی واحد جگہ ہے جہاں پر اتنے زیادہ انبیاء رسول کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ جی نہیں جی، بالکل یہ ترتیب سے نہیں آئے، یہ نہیں ہے کہ اس آیت کے اندر یہ انبیاء رسول ترتیب کے آئے، کیونکہ بغیر ترتیب کے آئے ہیں۔ دیکھیں پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، حضرت ہارون کا، اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر آیا۔ حضرت اسماعیل تو بہت پہلے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے، تو ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، بس ان کے نام اللہ نے ذکر کیے اور بتلایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ اچھا آپ کو یاد ہوگا من کا میں نے بتایا تھا کہ من کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے بعض کے معنی میں، کچھ کے معنی میں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے آباء و اجداد میں سے بعض، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادوں میں سے بعض، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے بعض، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چنا۔ مطلب یہ جو انبیاء رسول تھے ان کے آباء و اجداد میں سے بعض، ان کی اولادوں میں سے بعض، ان کے بھائیوں میں سے بعض۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اجتبینا کا اجتبا یجتبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چننا۔ وَاجْتَبَيْنَا ہم نے چنا ہم ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو ہدایت عطا کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت انہیں عطا کی۔ اب دیکھیے اللہ نے اتنے انبیاء رسول کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ذالک کا مطلب تو وہ ہے، لیکن تاکید کے لیے یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ ولو اشرکوا اور اگر وہ شرک کرتے، یہ جو اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا تو ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر وہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ البتہ ضائع ہو جاتا ان سے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے تھے۔ اگر یہ انبیاء رسول بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان کے اعمال بھی اکارت چلے جاتے، ضائع چلے جاتے۔ تو محترم سامعین سامعات یاد رکھیے، شرک وہ عمل ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور یہ آیت کریمہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ شرک انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ مضمون دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔
حالانکہ دیکھیں یہ انبیاء رسول تو قطعاً بھی شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے تو خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ صالحین میں سے تھے، ہم نے ان کو ہدایت عطا کی، ہم نے چن لیا، ان کے آباء و اجداد میں سے بھی بعض کو چنا، ہدایت عطا کی۔ اگر یہ انبیاء رسول بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع چلے جاتے، لحبط عنہم۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ ایک معروف عالم دین گزرے ہیں، تفسیر سعدی ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، آیت 88 کی تفسیر میں کہتے ہیں فَإِنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ، شرک جو ہے وہ اعمال کو ضائع کرنے والا ہے، موجب للخلود فی النار، آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرانے والا ہے۔ فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الصَّفَوَةُ الْأَخْيَارُ لَوْ أَشْرَكُوا، جب یہ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے انبیاء رسول جو خیار خیر چن لیا جنہیں اللہ نے، اگر ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لو اشرکوا، اگر یہ شرک کرتے، وحاشاہم، اور پاکیزگی ہو، انہوں نے شرک کیا نہیں، لحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع چلے جاتے۔ تو امام عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں فغیرہم اولا، تو ان انبیاء رسول کے علاوہ جو میرے آپ جیسے عام انسان ہیں وہ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ کسی بھی شرک کی صورت میں ان کے اعمال ضائع چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، تاکید دیکھیے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتداء کیجئے، ان کے دین کی، ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتداء کیجئے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ کی توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ تمام انبیاء رسول کی دعوت ایک تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور شرک سے منع کرنا۔ فرمایا فَبِهُدَاهُمْ، ان کی ہدایت کی اقتدی، آپ اس کی اقتداء کریں۔ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی بدلے کا، ان ہوا نہیں ہے یہ، ان کا مطلب یہاں پر نہیں ہو جائے گا کیونکہ الا آ رہا ہے، ہوا اگرچہ وہ ہوتا ہے لیکن تاکید کے لیے یہ نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکر نصیحت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ یہ ٹاپک مکی صورتوں کے اندر کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مکہ کے مشرکین کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شاید کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دین کی دعوت کے ذریعے سے ہم سے کوئی دنیا چاہتے ہیں، ہم پر سرداری چاہتے ہیں یا کوئی دنیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ آیت نمبر 89 کو بھی دیکھیے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں، یہ انبیاء و رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آتینا، ہم نے دی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، والحکم اور حکم یعنی فیصلہ، والنبوۃ اور نبوت، ہم نے ان کو کتاب و حکمت دی، ہم نے ان کو نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر کفر کرتے ہیں اس کے ذریعے، اس نبوت سے کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، اگر یہ مکہ کے لوگ، یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس نبوت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے مقرر کر دیا، وکلنا وکیل ٹھہرانے سے، یا وکیل کو بھی مقرر کیا جاتا ہے، تو ہم نے مقرر کر دیا بہا اس سے یا اس کے ساتھ، قومن ایک قوم کو، لیسو بہا کافرین، جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ایک اور قوم کو یہ کام سونپ دیا جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پیج نمبر 139 مکمل کیا۔ اگلے پیج کو دیکھیے، 138 کو مکمل کیا، 139 کو دیکھیے۔
جی اس پیج میں آیت نمبر 91 سے لے کر 94 تک یہ 4 آیات ہیں. ان 4 آیات کو 4 موضوعات میں تقسیم کیا گیا، یعنی ہر آیت ایک موضوع ہے، ہر آیت ایک موضوع ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. حق قدرہ، جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر، نہیں نازل کیا اللہ نے کسی انسان پر من شیء، کچھ بھی. تو یہ جو بات ہے نا ان کی اللہ کی وحی کا انکار کر دینا، یہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. یہ جو ان لوگوں نے، چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہیں یا مدینہ کے یہودی ہیں، یہ جو انہوں نے اللہ کی وحی کا انکار کر دیا نا کہ اللہ نے کسی بشر پر، کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. قل، کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، من انزل، کس نے نازل کیا ہے، الکتاب، اس کتاب کو، الذی، جو کہ جاء بہ موسیٰ، جو حضرت موسیٰ لائے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہاں پر خطاب مدینے کے یہودیوں سے ہے، تو پھر یہ بتا دیجئے، ان سے یہ کہہ دیجئے، ان سے یہ پوچھئے کہ پھر حضرت موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی ہے جس پر تم بھی ایمان لاتے ہو. تو بعض مفسرین کے نزدیک آیت کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ مدینہ کے اندر نازل ہوا، اگرچہ پوری سورت مکی ہے، قبل ہجرہ ہے. البتہ یہ حصہ چونکہ اس کا موضوع جو ہے وہ مدنی صورتوں سے ملتا جلتا ہے، یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا کسی انسان پر، تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پھر وہ حضرت موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی. نوراً، وہ نور تھی، وہدن، اور ہدایت، للناس، لوگوں کے لیے. تجعلونہ، تم بناتے ہو اس کو، قراطیسا، مختلف اوراق کے اندر. قراطیس قرطاس ان کی جمع ہے، اوراق. تبدونہا، تم اسے ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت زیادہ کو تم چھپاتے ہو. یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں سے جو چیزیں تمہاری مرضی کی ہوتی ہیں ان کو ظاہر کرتے ہو اور بہت زیادہ کو تم چھپاتے ہو. اخفا، وتخفون، اور تم چھپاتے ہو کثیرا، بہت زیادہ کو. تو آپ کے علم میں ہے یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ان کی کتابوں میں تھی اس کو چھپا لیا تھا. یہود نے فحاشی کی سزا ان کی شریعت میں بھی شادی شدہ مرد و عورت کے لیے رجم مقرر تھی، انہوں نے اس کو چھپا لیا تھا. تو اللہ نے فرمایا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، تم بہت زیادہ کو چھپاتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وَعُلِّمْتُمْ فعل مجهول، اور تمہیں سکھایا گیا ما، جو لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے. جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں تو وہ سکھایا گیا. اے یہود، تم پر تو کتاب کو نازل کیا گیا، اللہ نے تمہیں شریعت کا علم سکھایا، تم نہیں جانتے تھے. انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے اللہ. ثم، پھر، ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم یلعبون، وہ اپنی اسی سرکشی کے اندر کھیلتے رہے، مست رہے. پھر ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تو ہے تمہیں سکھانے والا، تم پر کتابوں کو نازل کرنے والا، تو تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے کبھی کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، مبارکن، یہ برکت والی ہے، یہ کتاب قرآن مجید برکت والی ہے. مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے. الذی، جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے. بین یدیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کے درمیان. بین، درمیان، یدی، دو ہاتھ. یدیہ یعنی اس قرآن کے دو ہاتھوں کے درمیان جو کچھ ہے. تو یہ بول کر کیا مراد لیا جاتا ہے، مطلب جو اس قرآن کے سامنے یا جو اس قرآن کے پہلے ہے. قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. تو دیکھیے سب سے پہلا تو اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے قرآن، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. نمبر 2،
انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا. نمبر 3 مبارکن یہ برکت والی ہے. نمبر 4 مصدق الذی بین یدیہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. نمبر 5 وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں. نذیر اسی سے ہے ڈرانے والا. وَلِتُنذِرَ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں أُمَّ الْقُرَىٰ بستی والوں کو, بستیوں کی جو ماں ہے. قرا قریت ان کی جمع ہے, قرا جمع ہے بستیاں, ماں کے معنی میں ام القرا. ام القرا کس کو کہا گیا؟ ام القرا. چیٹ میں بتائیے ام القرا سے کون سی بستی مراد ہے؟ بارک اللہ فیکم, بالکل جواب درست آیا. ام القرا سے مراد مکہ مکرمہ ہے. اور ماشاءاللہ آج مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے جس کا نام جامعہ ام القرا ہے, ام القرا اسلامک یونیورسٹی. وَلِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا ومن حولها مکہ کو ڈرائیں مطلب مکہ والوں کو ڈرائیں, ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہے. مکہ کے ارد گرد ہیں تو یعنی تمام اہل زمین, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مکہ مکرمہ بالکل زمین کا سینٹر ہے. آپ ان کو بھی ڈرائیں ومن حولها اور جو ان کے ارد گرد ہے. اللہ اکبر. اور تمام روئے زمین پر بسنے والے انسان اس کے ارد گرد ہیں. والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالآخرہ آخرت پر, یؤمنون بہ وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہم اچھا ان لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز پر یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. چلیے جی ایک سوال آپ سے کرتے ہیں, بیچ میں میرے لیے کچھ ریسٹ بھی ہو جائے گا اور آپ میں سے دیکھتے ہیں کون سوال کا جواب دیں گے. چیٹ کے اندر آپ نے جواب دینا ہے. سوال یہ ہے یحافظون یا یقیمون, اس کے اندر یا یصلون کے اندر کیا فرق ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں, یا تو فرمایا یحافظون یا فرمایا یقیمون. تو یہ کیوں نہیں فرمایا یصلون؟ بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ یعنی نماز کے لیے یا تو فعل ماضی میں فرمایا اقاموا الصلاۃ, انہوں نے نماز کو قائم کیا. نماز کو قائم کرنا, نماز کی حفاظت کرنا, نماز پڑھنا نہیں کہا یصلون. کیا وجہ ہے؟ بارک اللہ فیکم. یہ سسٹر یمینہ ہے, آپ کا جواب بالکل قریب ہے, تقریباً 50% آپ کا جواب درست ہو گیا. ڈاکٹر مشہود ہیں, ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے. اصفر ہیں, اصفر برادر ہیں, ماشاءاللہ جواب درست ہے. مزید کچھ جوابات آئے. سبیحہ ہے, ماشاءاللہ جواب درست ہے. عاطف ہیں, جواب درست ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 10 سے زیادہ جوابات آگے چلے, میں نے کچھ نام لے لیے. ہاں جی درہ شہوار ہے, ماشاءاللہ جواب درست ہے. مزید بھی ہیں, کئی جوابات ہیں ماشاءاللہ, 10 سے اوپر جوابات ابھی رہتے ہیں. تو دیکھیے نمازوں کے لیے حفاظت کا لفظ آیا, نمازوں کے لیے قیام قائم کرنے کا لفظ آیا, پڑھنے کا لفظ نہیں آیا. یعنی کہ نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے, نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. اس کے اندر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا سنت کے مطابق ادا کرنا, نماز کے ارکان کا, واجبات کا, مستحبات کا, سنن کا خیال رکھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا, یہ کہلاتا ہے نمازوں کی حفاظت کرنا یا نمازوں کو قائم کرنا. یعنی یہ تمام چیزیں قائم کرنے اور حفاظت کرنے میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ یحافظون. اللہ نے فرمایا جی یہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ ظالم لوگوں کا ذکر کیا اور الفاظ کے ذکر کیے کہ ومن اظلم, ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیں وہ کون سے 3 طرح کے لوگ ہیں. فرمایا ومن اظلم, اور کون ہے زیادہ ظالم؟ ممن, اس شخص سے جس نے
افترا باندھا یا گڑا علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہ پہلا. او قالا یا اس نے کہا اوحی الیہ میری طرف وحی نازل کی گئی ہے ولم یوحا الیہ شیء اور اس کی طرف کچھ بھی وحی نازل نہیں کی گئی. ولم یوحا اور نہیں نازل کی گئی نہیں وحی کی گئی الیہ اس کی طرف شیء کچھ بھی. ٹھیک ہے یہ نمبر 2. نمبر 3 ومن قال اور جس نے کہا سأنزل ان قریب میں نازل کروں گا مثل ما انزل اللہ اس کی مانند جیسے اللہ نے نازل کیا. مطلب جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ویسے تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں. تو یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم دوسرا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَا اور کاش کہ آپ دیکھیں اِذِ الظَّالِمُونَ جب ظالم ہوں گے فی یا ظالم ہوتے ہیں جب ظالم ہوتے ہیں جی السلام علیکم. فہم بھائی وہ اصل میں پتہ نہیں کیا وہ میری ڈیوائس کی چارجر ساتھ لگا وہ پتہ نہیں گرم ہوگی کہ آف ہوگی میں دوبارہ بس آن کر رہا ہوں. ہاں بس 1 منٹ دیجیے. نہیں بس آپ لوگوں سے کہیے صرف 1 منٹ یوز کریں تب تک آپ نے تھوڑا سا مشغول کریں. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کچھ بھی تو وہ بس میں یہ آن کروں گا صرف 1 منٹ. ٹھیک ہے السلام علیکم. چارجنگ تو لگی ڈیوائس آف ہو گئی. کل بھی اس سے تو چکر ہونے سے کیوں لگائی بس ٹھیک ہے. بولے چاہ جی
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم بھائی مجھے کو ہوسٹ بنا دیجیے بارک اللہ فیکم تاکہ میں اپنا کیمرہ آن کر سکوں. جی تو میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں میری جو نیٹ کی ڈیوائس تھی وہ چارجنگ پر لگی ہے لیکن اس کے باوجود وہ آف ہو گئی تو ہمارے 5 منٹ ضائع ہو گئے. قدر اللہ ما شاء فعل. تو چلیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم ہوتے ہیں، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب جو ان کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم، آج کے دن، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا. کیا بدلہ دیا جائے گا؟ عذاب الہون، رسوائی کا عذاب. آج کے دن تمہیں رسوائی کا عذاب بدلے میں دیا جائے گا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ بیما، با جو ہے نا یہاں پر وہ سبب کے معنی میں ہے. بیما، بسبب اس کے جو کنتم تقولون، پاس کنٹینیو ماضی استمراری ہے کہ کنتم تقولون، جو تم کہتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، حق کے علاوہ، جو تم اللہ پر حق کے علاوہ کہتے تھے. وکنتم، اور تھے تم، عن آیاتہ، اللہ کی آیات سے، تستکبرون، تم تکبر کرتے تھے، تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہاں پر وہ 3 طرح کے بدبخت طرح کے لوگ ہیں جن کو جو کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اور وہ 3 کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ممن افترى علی اللہ کذبا، وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا. مطلب اس نے کہا اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا. اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے والا جو اللہ نے نہیں کہی، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. دوسرا اس نے کہا کہ میری طرف وحی نازل کی گئی. تو جتنے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اس آیت کے ضمن میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا میری طرف وحی کی گئی، وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کے طرف تو کچھ بھی وحی نہیں کی گئی. چاہے وہ مرزا قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی، یا پھر اس کے علاوہ مسلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، دیگر جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف وحی کی گئی، حالانکہ ان کی طرف تو کچھ بھی وحی نہیں کی گئی. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں ومن قال، اور جس نے یہ کہا کہ میں بھی ویسے نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا. تو پتہ چلا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور البتہ تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس، فرادا، اکیلے، کما، جیسے، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، آج بالکل ویسے تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو. وَتَرَكْتُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، جو کچھ ہم نے عطا کیا تھا، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہے، شہرت ہے، کچھ بھی ہے، تم اس کو پیچھے چھوڑ آئے ہو. وَتَرَكْتُمْ، تم نے چھوڑ دیا، ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشی، الذین، وہ لوگ جنہیں زعمتم، تم گمان کرتے تھے، تم سمجھتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، فیکم، تم میں، شرکا، شریک ہے، جنہیں تم دنیا میں شریک سمجھا کرتے تھے، تمہارے وہ سفارشی کدھر ہے؟ ہمیں نہیں دکھائی دے رہے. وما نرى معكم شفعاءكم لقد تقطع بينكم،
البتہ کٹ گیا تمہارے درمیان. لقد تقطع، تقطع قطع سے ہے، کٹ گیا بینکم تمہارے درمیان. وضل عنکم، اور گم ہو گیا تم سے، ما کنتم تزعمون، جو تم سمجھا کرتے تھے دنیا میں، جو تم ایسے گمان کیا کرتے تھے وہ تم سے گم ہو گیا. بولے وہ تم سے گم ہو گیا. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 139 پیج کو مکمل کیا. تو اپنے پیج سیکنڈ لاسٹ پیج 140 کی طرف چلتے ہیں. اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی چند نشانیوں کو بیان کیا ہے، اور اگرچہ اس کے تفسیر کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تفسیر ایک تو ساتھ لکھی بھی ہوئی ہے الحمدللہ. دوسری جس جگہ تفسیر کی ضرورت ہوگی وہاں انشاءاللہ سلائیڈ کے اندر کچھ نہ کچھ پوائنٹس ایڈ کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی چند نشانیوں کو بیان کیا، اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں، اور یہ نشانیاں یعنی آج کے دور میں بھی آپ ان پر غور و فکر کر کے دیکھ لیجئے. سنیے جی، ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوى، پھاڑنے والا ہے. فالق، پھاڑنے والا ہے، الحب، دانے کو، والنوى، اور نوا کا کیا مطلب ہے جی؟ والنوى کا مطلب اور گٹلی کو. اللہ رب العزت دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. اللہ اکبر. ایک دانے سے پورا پودا نکل آتا ہے، ایک گٹلی سے پورا درخت کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالنے والی ذات کون، کس کی ہے؟ یخرج الحی من المیت، یخرج، وہ نکالتا ہے زندہ کو، الحی، زندہ کو، کس سے نکالتا ہے؟ من المیت، مردہ سے. ومخرج المیت، اور نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے. ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں بہکائے جاتے ہو، تم کہاں بہکائے جاتے ہو. یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا معبود جو عبادت کے لائق ہے. پھر اللہ نے فرمایا فالق الاصباح، وہ صبح کے نکالنے والا ہے، صبح کی روشنی کا نکلنا. یہ فالق، یہ لفظ کچھ جانا پہچانا نہیں ہے. بتائیں آپ یہ لفظ اپنے تمام لیولز میں کہاں پر پڑھ چکے ہیں یا اس سے ملتا جلتا لفظ؟ فالق الاصباح. ماشاءاللہ سسٹر شمع خان ہے، انتہائی جلد جواب آیا. سسٹر احمد الرحیم ہے، رفیق اعظم ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. نہیں رفیق اعظم صاحب آپ کا جواب درست نہیں، جواب درست کیا ہے. سورۃ الفلق جو پڑھا تھا وہ یہی تھی نا، فلق ہوتا ہے نا صبح کے وقت سورج کا نکلنا. تو فالق الاصباح، وہ صبح کے نکالنے والا ہے، مطلب اندھیرے کے اندر سے صبح کی روشنی پھوٹ پڑتی ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے بنایا ہے رات کو سکون. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب و کتاب میں. سورج کا اپنا حساب ہے، چاند کا اپنا حساب ہے، سالوں صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے اور ایسے چلتا رہے گا اللہ قیامت تک، قیامت سے پہلے، یہاں تک کہ قیامت آئے اور یہ حساب و کتاب تبدیل ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اللہ نے فرمایا ذالک، یہ تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے، یہ مقرر کرنا ہے کس کا؟ العزیز، جو غالب ہے، العلیم، جو علم رکھنے والا ہے. یہ جو غالب علم رکھنے والی ذات ہے تو یہ اس کی تقدیر ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نا، العزیز العلیم جو آیات کا موضوع چل رہا ہے وہ ان صفات کے بارے وہ نہ صرف ان چیزوں کو پیدا کرنے والا بلکہ ان پر غلبہ رکھنے والا ہے. اس آیت کے اندر ایک چیز کہ یہ جو ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دانا یا گٹلی بالکل ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر سے ایک جاندار درخت، ایک پودا نکل آتا ہے سرسبز و شاداب. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی مثال مردہ جیسی ہے، اور اس کافر کے گھر میں بعض اوقات کوئی مسلمان بچہ پیدا ہو جاتا ہے، مطلب جو بچہ پیدا ہوتا ہے آگے چل کر وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے. اور بعض اوقات باپ مسلمان ہوتا ہے اور اولاد میں سے کوئی کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ مخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے.
باپ مسلمان ہے، اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اس سے مردہ کو نکالنے والا ہے، اس کی اولاد آگے کفر کی طرف پلٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. نجم واحد ہے اور جمع نجوم، جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا. اچھا جی، قرآن مجید میں ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد یا 3 فوائد بیان کیے گئے ہیں. ایک یہاں پر اور 2 سورۃ الملک میں. 3 مقاصد ستاروں کی تخلیق کے جو درست ہیں، اور چوتھا مقصد جس کو سمجھ لیا گیا وہ درست نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا. پہلا مقصد اس آیت میں بتایا جو نیچے لکھا ہوا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس آیت میں پہلا، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم رستہ معلوم کرو ان ستاروں سے. فی ظلمات البر والبحر، بر و بحر کل بھی گزرا تھا، خشکیوں کے اندر، سمندروں کے اندر، اس کے اندھیروں میں. ظلمات یعنی تم چاہے بر خشکی میں ہو یا سمندر کے سفر میں ہو، اس کے اندھیروں میں تم ستاروں کے ذریعے رستہ پتہ کرو. کیا مطلب ستاروں کے ذریعے رستہ پتہ چلو؟ علم فلکیات اسی کا نام ہے، آپ کے علم میں ہے. اور آج بھی بحری جہاز جو ہے وہ علم فلکیات کے ذریعے یعنی کہ ستاروں کے ذریعے اپنی ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے یہ مشرق میں ہے اور ہم جس طرف کا رخ کیے ہوئے ہیں وہ شمال یا جنوب میں ہے، تو ہمارا بحری جہاز کا رخ اس طرف ہونا چاہیے. یا پھر ریگستان کے سفر میں آپ دیکھیے، چلیں یہ وقت ہے، جدید دور ہے، ڈیوائسز ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام چیزیں سہولیات ہے، لیکن وہ دور جس کے اندر کوئی سہولت نہیں تھی، ریگستان ہے، اندھیرا آگے بھی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، کیسے رستہ معلوم کرنا ہے؟ ستاروں کے ذریعے. اور ماہر فلکیات ہر قافلے کے اندر ہوا کرتے تھے جو بتایا کرتے تھے کہ یہ ستارہ مشرق میں ہے، یہ مغرب میں ہے، یہ شمال، یہ جنوب، تو ہم اس سمت کو چلیں گے تو مکہ ہے، اس سمت میں مدینہ ہے، یہاں طائف ہے، یہاں یہ ہے، یہاں جدہ ہے، یہاں حبشہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ باقاعدہ ایک علم ہے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے، علم فلکیات. ستاروں یعنی ستاروں کے یہ جو آسمانی ستارے ہیں، ان کے سائز، ان کی لائنوں کی ترتیب، آپ اس علم کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں. ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو اس کی PDF میں مل جائے گی. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الشمس والقمر بحسبان. آپ بے شک رائٹر کا نام بھی لکھ لیجیے، عبدالرحمن کیلانی، الشمس والقمر بحسبان. سورۃ الرحمن کی جو آیت ہے اس نام سے کتاب ہے، اس کتاب کا لازمی مطالعہ کیجئے، گوگل پر آپ کو PDF مل جائے گی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سورج، چاند، ستاروں کی تخلیق کے مقاصد اور اس روئے زمین اور اس کائنات کی وسعتیں. اللہ نے اچھا یہ تو پہلا مقصد ہو گیا. دوسرا مقصد کیا ہے جو سورۃ الملک میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، خوبصورتی. ہم نے آسمان دنیا کو، آسمان دنیا جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ پہلا آسمان ہے، اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا. ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں کے ذریعے، تو پتہ چلا یہ ستارے خوبصورتی ہیں. خوبصورتی ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر. نمبر 3 تیسرا مقصد ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان کو شیطان کو رجم کرنے کا ذریعہ بنا دیا. مطلب جب شیاطین صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب، کوئی ستارہ آ کر، وہ جسے آپ ٹوٹتا ہوا تارا کہتے ہیں، کوئی ستارہ چل کر ان کو لگتا ہے اور وہ شیطان ہلاک ہو جاتا ہے. تو یہ جو ستارے ہیں یہ ان کو رجم کرنے، ان کو ہلاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے. تو یہ ستاروں کے 3 مقاصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے جو ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97، اس میں ایک مقصد ہے. فرمایا قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کی آیات کو، لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جس نے انشأکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، فمستقر، تمہارا ٹھکانہ ہے، فمستقر پس ٹھکانہ ہے، پس ٹھکانہ ہے، ومستودع، اور سونپنے کی جگہ ہے. ایک تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک تمہارے سونپنے کی جگہ ہے. بعض علماء نے اس سے مراد یہ لیا کہ ایک تمہارے والد کی پیٹھ ہے اور ایک رحم مادر ہے، ماں کا رحم ہے.
فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کیا آیات کو، لقوم یفقہون، سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے نکالا اس پانی سے، نبات کل شیء، ہر نبات کو، ہر چیز کی نبات کو، یہ جتنی نباتات ہیں پانی کے ذریعے دیکھ لیجئے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نکالا اس سے، مطلب اس نبات سے ہم نے نکالا، کیا نکالا؟ خاضرن، سبزہ، ہم نے پھر اس پانی سے، اس نبات سے سبزہ نکالا، نخرج منہ حبا متراکما، ہم نکالتے ہیں اس سے حبا، دانا، متراکبا، طے بطے۔ آپ نے کبھی گندم کا خوشہ دیکھا؟ گندم کا خوشہ جس کے اندر دانے طے بطے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے چھلی کا سٹا دیکھا؟ اللہ اکبر، باجرے کا سٹا دیکھا؟ کیسے اس کے اندر طے بطے دانے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نخرج منہ حبا متراکبا، متراکبا طے بطے۔ پھر اللہ نے آگے کھجور کے بارے میں، انگور کے بارے میں، زیتون اور انار، 4 پھلوں کا اللہ نے ذکر کیا، 4 پھلوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور میں سے، مِن طَلْعِهَا، اس کے خوشے میں سے، قِنْوَانٌ، گچھے ہیں، دانیتن، لٹکے ہوئے، دانیتن کا مطلب کیا ہے؟ جھکے ہوئے۔ دیکھیں نا وہ کھجور کا جب گچھا لگتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، عنب ان کی جمع اعناب، انگور، والزیتون، زیتون کے باغات، والرمان، انار کے باغات، متشابہہ، ملتے جلتے، وغیر متشابہہ، اور غیر متشابہ مطلب ملتے جلتے نہیں ہیں، ان میں سے بعض ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ملتے جلتے نہیں بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، تم دیکھو ذرا اس کے پھل کی طرف، انظروا تم دیکھو، الی طرف، کس طرف؟ ثمر ہی، اس کے پھل کی طرف، تم اس کے پھل کی طرف دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، جب وہ پھل دیتا ہے، یہ باغات، یہ پودے جب پھل دیتے ہیں تو تم ذرا اس کے پھل کی طرف دیکھو، وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کی طرف، ینعی مطلب وہ جو پھل کا پکنے کا مرحلہ ہوتا ہے، تم ذرا اس کی طرف دیکھو۔ ایک دن تم دیکھتے ہو وہ مالٹا تمہیں سبز کلر کا دکھائی دیتا ہے، اگلے دن اس کے رنگ مسلسل تبدیلی آتی جاتی ہے، تم دیکھو ینعی اس کے پکنے کی طرف۔ کھجور، آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے جو عرب میں رہنے والے ہیں، عرب کنٹریز کے اندر، ان کو پتہ ہے کھجور جو ہے وہ سبز کلر کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، سبز کلر کی بالکل، اور جب پکتی ہے تو اللہ اکبر۔ تو فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ان فی ذلکم لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والے کی قوم کے لیے، جو قوم ایمان رکھتے ہیں اس میں ان کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ تو دیکھیے مکی صورتیں ہیں، اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیوں کو بیان کیا۔ پھر فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے للہ، اللہ کے لیے، شُرَكَاءَ الْجِنِّ، جنوں میں سے انہوں نے شریک بنا لیے، وَخَلَقَهُمْ، اور پیدا کیا انہیں، وَخَرَقُوا، اور گڑھ لیے، لہو، اس کے لیے، بنینا، بیٹے، و بناتن، اور بیٹیاں، نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر دی، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت یہ عیب ہے، میری اور آپ کی اولاد ہے کیونکہ ہم اپنی اولادوں کے محتاج ہیں، کوئی دور آئے گا ہم ان کے محتاج ہو جائیں گے، اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، تو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت یہ عیب ہے۔ فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما، اس سے جو یصفون، وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ بدیع کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی پہلی مثال کے، مطلب عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اس سے پہلے ایسی
کوئی مثال نہیں ہے آسمان و زمین جیسی کوئی مخلوق پیدا کی گئی. انا یکون لہ ولد. انا کا کیا مطلب ہے؟ کیسے. انا کیسے. دیکھیں یہ وہ والا انا نہیں ہے جو انا انا ہے، اس میں انا پر کھڑی زبر ہے. انا کیسے. یکون لہ ولد، اس کی اولاد ہوگی. ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں. صاحبہ مطلب بیوی کے معنی میں، حالانکہ اس کی صاحبہ اس کی ساتھی ہی نہیں، اس کی بیوی ہی نہیں، تو اس کا ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. بدی اور فاطر دونوں کا بالکل ایک ہی مطلب ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. جی تو آپ لوگوں کا ٹائم پہلے ہی 13 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پیج کو مکمل کروں. مکمل کرنے کے بعد ہم اپنے 7ویں پارے کو مکمل کر دیں. الحمدللہ ہمارا آج 7واں پارہ مکمل ہو جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت زیادہ تھک چکے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم نہیں مکمل کرتے. اور ویسے آپ کو نہیں تھکنا چاہیے، تھکنا مجھے چاہیے. اور الحمدللہ میں بالکل نہیں تھکا، کیونکہ قرآن مجید ہے. یقین جانے کہ مجھے نہیں پتہ چلتا یہ آپ کا گھنٹہ سوا گھنٹہ کیسے گزرتا ہے. یعنی میں بس یہی کہتا رہتا ہوں کہ ٹائم جا کیسے رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت قبول کرے. تو چلیے ہم آخری پیج کو پڑھ کر 5 7 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم آخری پیج کو پڑھ کر اپنا 7واں پارہ مکمل کرتے ہیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ 2 ہفتوں میں 4 سیشنز کے اندر ہمارا ایک پارہ مکمل ہوا کرے گا. آج چوتھا سیشن ہے، 7واں پارہ مکمل کرتے ہیں تاکہ آنے والے سیشن سے ہم 8واں پارہ شروع کر سکیں. جی اللہ رب العزت کی توحید ہے اس کے اندر بھی، چونکہ مکی صورت ہے. اچھا سورۃ الانعام بھی مکی ہے، اور اس کے بعد آنے والی سورۃ الاعراف بھی مکی ہے. تو ان دونوں صورتوں کے موضوعات کافی ملتے جلتے ہیں. اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہ. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں پا سکتی. لا تدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں پا سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ مہربان بھی ہے، وہ خبر رکھنے والا بھی ہے. آپ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 103 کہ اللہ رب العزت کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ اس دنیا کی حد تک ہے. اس دنیا کے اندر آنکھیں، ان کے اندر وہ استطاعت ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں. ہاں آخرت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا جنتیوں کے لیے، جیسا کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے. دنیا کے اندر کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. آپ کے سامنے ایک صحیح بخاری کی حدیث لکھی ہوئی ہے. امام مسروق ایک مشہور تابعی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، اور اکثر صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. مسروق، امام مسروق بہت بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ پوچھا کہ میری ماں مجھے یہ ذرا بتلائیے، ام المومنین اے حضرت عائشہ مجھے بتلائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کو دیکھا. اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے میرے شاگرد مسروق، جو تمہیں یہ 3 باتیں بتائے جان لو کہ اس نے جھوٹ بولا. چونکہ اس حدیث کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، میری اور آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا حوالہ دے کر بات بیان فرمائی. سب سے پہلی بات فرمائی من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جو آپ کو یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا. پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت تلاوت کی، یہ جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، اس کو تو آنکھیں نہیں پا سکتی، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ،
اور اسی طرح اللہ نے فرمایا دوسری حضرت عائشہ نے آیت بیان کی سورۃ شورا کی آیت نمبر 51، فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں کسی انسان کے لائق کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا مگر وحی کی صورت میں، او من وراء حجاب یا پردوں کے پیچھے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا وحی کی صورت میں اللہ اس سے کلام کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عائشہ نے 2 آیات کی تلاوت کی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا، کہتی ہیں کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو جان لو کہ اس بندے نے بھی جھوٹ بولا۔ کیونکہ کل کے بارے میں علم تو صرف اللہ رکھتا ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 پڑھی کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان یہ نہیں جاتی کہ کل وہ کیا کمائے گی۔ اور تیسری بات جو بتلائی وہ یہ تھی کہ جو تمہیں یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علم کو چھپا لیا تھا، اس نے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67، اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ پھر آخری لائن دیکھیے حدیث کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَلَكِنَّهُ رَآ جِبْرِيلَ، ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا ہے، فی صورتہ، ان کی اصلی صورت میں، مرتین 2 مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث اور اس کا نمبر بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 104 قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے۔ بصائر بصیرت ان کی جمع واضح دلائل۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے دیکھ لیا اپنی نفس کے لیے دیکھا، جس نے اس دلیل کی پیروی کی، جو جان گیا جو پہچان گیا اس دلیل کو، وہ اس کی اپنی نفس کے لیے۔ ومن عمیہ، جو اندھا ہو گیا، فعلیہا، تو اس کا یہ اندھا پن اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان، میں تو تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ مطلب جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کی اپنی نفس کا فائدہ ہے، جس نے آنکھیں بند کی اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیرتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ آپ نے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے دلائل لے کر آتے، قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی تو مکہ کے مشرکین کہتے دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے یہ باتیں پڑھ کر آگے ہیں۔ تو یہ بات کچھ لوگوں کے لیے ہدایت بن جاتی، انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ باتیں تو اللہ کی وحی ہی ہو سکتی ہیں، سچی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی جو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں پڑھ کر آئے ہیں، کسی نے آپ کو یہ سکھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اتبع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجئے، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یا جو آپ کی طرف وحی کی گئی، فعل مجہول، ما اوحی جو وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، واعرض عن المشرکین، اور اعراض کیجئے مشرکوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، تو وہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو، عَلَيْهِمْ ان پر، یعنی وہ جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کی یا جنہوں نے ہدایت قبول کی بھی، ہم نے ان پر آپ کو نہیں بنایا حفیظہ نگہبان، وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہے آپ عَلَيْهِمْ ان پر بھی وکیل کارساز، آپ تو ان پر وکیل نہیں ہیں، آپ تو ان کے حفیظ نگہبان نہیں ہیں، آپ کا کام وحی کی پیروی کرنا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور مشرکوں سے اعراض کیجیے، یہ آپ کا کام ہے، آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بڑی ضروری بات کی طرف رہنمائی کر دی کہ مشرکوں کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، ان کو اگر تم برا بھلا کہو گے، اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں، وہ معبودان باطلہ ہیں، لیکن اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے رب تمہارے اللہ کو وہ گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو اس وجہ سے تم نے ان کے معبودان باطلہ کو کچھ نہیں کہنا۔
یہ آیت بہت ضروری ہے، خاص کر ان ممالک کے اندر جہاں پر مسلم غیر مسلم ایسی کمیونٹیز رہتی ہیں، تو ان کے معبودان یا جن چیزوں کو وہ اپنا دین سمجھتے ہیں ان کو برا بلا نہیں کہنا، تاکہ وہ اللہ رب العزت کو برا بلا نہ کہیں۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ، نہ تم گالی دو ان کو جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ اللہ کو گالی دیں گے، عَدْوًا، زیادتی کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کیا ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے عمل، ہر امت کے لیے ہم نے ان کے عمل مزین کیے ہیں۔ کسی کو اس کے غلط عمل بھی اچھے لگتے ہیں، ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل مزین کر دیے ہیں۔ کسی کو اس کے اچھے اعمال اچھے لگتے ہیں، کل یہ ٹاپک گزر چکا ہے۔ ثم الی ربہم، پھر اپنے رب کی طرف، مرجع، پھر ان کے رب کی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم، وہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے، اللہ ان کو خبر دے گا۔ اور الحمدللہ آج کی ہماری آخری سلائیڈ ہے، آخری دو آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین کا ایک اور رویہ بیان کیا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی نشانی آئے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پچھلے سیشن میں بھی سورۃ الانعام کی آیات میں ہی یہ ٹاپک گزر چکا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پختہ قسمیں۔ کیا قسمیں؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ، لَإِن، البتہ اگر، جاءت، آئی، ہم، ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، بِهَا، تو وہ اس نشانی پر ایمان لے آئیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ کسی بھی نشانی یا معجزے کو ظاہر کرنا، پہلے بھی یہ ٹاپک گزرا ہے، کسی نبی یا رسول کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرکم، اور تمہیں تو شعور ہی نہیں، تمہیں کیا شعور، انہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل ایمان، تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت، کہ بے شک یہ نشانیاں اگر آ بھی گئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ نشانیوں کے آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی بصارتوں کو، ان کی آنکھوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ نقلب کا کیا مطلب ہے؟ ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ کما لم یؤمنوا بہ، جیسے کہ وہ نہیں مان لائے اس پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اندھے بھٹکتے ہیں۔ جیسے کوئی اندھا انسان اندھیرے میں بھٹکتا پھرتا ہے، اب اندھے کے لیے تو ہمیشہ کا اندھیرا ہے، تو یہ مثال ہے مشرکین مکہ کی، تو ہم بھی ان کی سرکشی میں ان کو مزید ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین کا یہ حال بھی بیان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت نشانیاں مانگتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ نشانیاں آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، نشانیاں آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 5 صفحات اور ایک ہمارے کل کے سیشن کا 6واں پیج، الحمدللہ ہم نے خیر و عافیت کے ساتھ یہ 6 پیج مکمل کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا، اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یقیناً جو درست بات ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ اس کو قبول کرے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جو کوئی بھی غلط بات منہ سے نکلتی ہے، یقیناً یا تو وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرمائے، اللہ اس پر ہمارا محاسبہ نہ کرے، وہ عمدن یا وہ جان بوجھ کر قصدن نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دین کے لیے اس وقت نکالنے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کے اندر شامل فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بہتری کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے اہل و عیال کی زندگیوں میں، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں اللہ رب العزت اس بہتری کو لے کر آئے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کی برکات کو، رحمتوں کو ہماری اولادوں، ہماری اہل و عیال، ہمارے گھروں کے اندر اللہ رب العزت، ہمارے معاشروں کے اندر اللہ رب العزت اس قرآن کے سیکھنے سکھانے کو، اس کے اثرات، اس کی رحمت و برکات کو اللہ رب العزت نازل کرے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.